بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری 1904۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے برادر معظم اور ریاض مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ آپ کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کے کلمات شائع ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں، اور بھی تحقیر کے کلمات بعض اوقات ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان باتوں کا خواہش مند نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف کرے، اور میں گوشہ نشینی کو ہمیشہ پسند کرتا رہا، لیکن میں کیا کروں جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا؟ یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالمواجہ اس کا کلام سنتا ہوں، پھر میں کہاں جاؤں؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینیوں کی پرواہ کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں؟ میں دنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی حقیقت اور اثر نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں، اور میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے اور ایک متنفس بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس جلیل کلام اور خطاب کے سامنے ہیج اور مردار ہیں، میں ان کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ پس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کہے، میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اور یہ بالکل غلط ہے کہ میں انبیاء اور رسول یا صلحائے امت کی تاخیر کرتا ہوں۔ جیسے میں ابرار و اخیار کا درجہ سمجھ سکتا ہوں، اور ان کے قرب اور مقام کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں، اور الجنس و مال جنس کے موافق دوسرے اس درجہ کے سمجھنے سے آری ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور امام حسین کہ اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسین کو سجدہ کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے بالکل ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر وہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں، اور ہم ہرگز تاخیر نہیں کرتے۔ مشیر اعلیٰ، عیسائی خواہ خدا بناویں لیکن مسلمان تو نبی سمجھتے ہیں، اس صورت میں ایک نبی کی تحقیر ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی یقین کرتے ہیں، اور سچے نبی کی تحقیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت امام حسین کی بھی جائز عزت کرتے ہیں، لیکن جب عیسائیوں سے مباحثہ کیا جاوے تو وہ راضی نہیں ہوتے جب تک حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ نہ کہا جاوے۔ اس لیے جو کچھ ان کی کتاب پیش کرتی ہے وہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ کفر عظیم کو شکست ہو۔ مشیر اعلیٰ، ان کے مقابلہ میں اگر ان کی تردید کی جاوے یہ تو اچھی بات ہے، مگر ایک اصول صحیح کو تو ان کی خاطر نہ چھوڑنا چاہیے۔ حضرت اقدس، اصول صحیح وہ ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرے۔ ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں جن پر ہم کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت ان باتوں کو استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین نہیں لاتا تو مرنے کے بعد اس کی حقیقت کھل جائے گی اور خود دیکھ لے گا کہ حق پر کون ہے۔ میرے اس دعویٰ پر کہ میں امام حسین سے افضل ہوں شور مچایا جاتا ہے، لیکن اگر پوچھا جاوے کہ آنے والا مسیح حسین سے افضل ہے یا نہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ مشیر اعلیٰ، پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت اقدس، خدا تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اسی طرح آنے والا محمدی مسیح موسوی مسیح سے افضل ہے۔ اس وقت
آپ انکار کریں تو کریں، لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون افضل اور حق پر ہے۔ میں اگر اپنی طرف سے شیخی جتلاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں، لیکن اگر کوئی میرے صدق کے نشانات دیکھ کر بھی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے۔ وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اور ان کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں بطور مقلد کے کہتے ہیں، ذاتی بصیرت آپ کو نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں بطور محقق کے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے بصیرت پا کر کہتا ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کے مکالمات سنتا ہوں، ہر روز اس کے مخاطبات ہوتے ہیں، پھر میں ایک نابینا مقلد کی پیروی کس طرح کروں؟ ہاں، اگر کوئی امام حسین کا مجھ سے افضل یقین کرتا ہے اور اس کا کوئی الگ خدا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ میرے مقابلے اس افضلیت کے کون سے نشان اپنی ذات سے دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی نشان نہیں دکھا سکتا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تو پھر میرے لیے جو تحقیق کی راہ کھلی ہے اس کا انکار نامناسب ہے۔ یہ میری کہنے ہی کی باتیں نہیں ہیں۔ میری زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ میں براہ راست خدا تعالیٰ سے سنتا ہوں؟ خواہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ میں کبھی اس امر حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جن نشانوں کے ساتھ آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا۔ میں اب اس دامن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس دروازے کو چھوڑ کر اور کسی جگہ میں کیوں کر جا سکتا ہوں؟ برائن احمدیہ جو 20 برس پہلے کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، وہ شیعوں کے پاس بھی ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی کاپی ہے۔ اس کو کھول کر پڑھو کہ کس قدر نشان اس میں دیے گئے تھے، اور وہ اس وقت دیے گئے تھے کہ جب کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہ آ سکتی تھیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ مثلا اس میں لکھا ہے کہ آج تو اکیلا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوج در فوج لوگ تیرے ساتھ ہوں گے، دنیا دار مقابلہ کریں گے مگر وہ اس مقابلے میں ناکام رہیں گے اور میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اب کوئی مخالف اس کا جواب دے کہ کیا اس طرح نہیں ہوا؟ جب برائن احمدیہ شائع ہوئی تو سارے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو۔ قادیان سے باہر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اب دیکھ لو کہ کس قدر رجوع دنیا کا ہو رہا ہے، اور اس ملک سے نکل کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ تک اس سلسلے کی شہرت ہو گئی ہے۔ کیا لوگوں کے سلسلے میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے کوششیں نہیں کی گئی ہیں؟ کفر کے فتوے دیے گئے، قتل کے مقدمے بنائے گئے۔ جس طرح پر جس کسی کا بس چلا اس نے لوگوں کو باز رکھنا چاہا، لیکن جس قدر مخالفت کی گئی اسی قدر زور کے ساتھ اس سلسلے کی اشاعت ہوئی اور آفاق میں اس کا نام پہنچ گیا، اسی کے موافق جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہلے فرمایا تھا۔ اب ہمیں کوئی جواب دے کہ کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے کہ 24 برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرے اور پھر وہ حرفن پوری ہو جاوے، اور وہ پیشگوئی ایسی حالت میں کی جاوے کہ اس وقت کوئی آدمی جاننے والا بھی موجود نہ ہو؟ اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے نظیر پیش کرے۔ پھر اسی ابراہیم میں درج ہے یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق۔ اگر اس نشان کو دیکھا جاوے تو اپنی جگہ یہ کوئی 10 لاکھ نشان ہوگا۔ ہر آدمی، نیا آنے والا مہمان اس نشان کو پورا کرتا ہے، اور مختلف دیار و امصار سے خطوط آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں جس کے واسطے ڈاک خانہ اور محکمہ ریل کی کتابیں بھی گواہ ہیں۔ پھر کیا یہ معمولی نظر سے دیکھی جانے کے قابل باتیں ہیں؟ ایسے ایسے صدہا نہیں ہزاروں نشان ہیں۔ اب نشانوں کے ہوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں اور اس کی باتوں کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خواب میری جان بھی چلی جائے۔ پھر ان نشانات کو الگ رکھو، میں تو اللہ تعالیٰ پر ایسے یقین رکھتا ہوں اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی 40 دن میرے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان دیکھ لے گا۔ ہماری جماعت اس بات پر گواہ ہے، اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ نکلے جس نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ خدا کی راہ کو چھوڑ کر میں کس کی بات سنوں؟ اس کے مقابل میں جلتی ہوئی آگ میں کود پڑنا میرے لیے آسان ہے مگر اس کو چھوڑنا مشکل۔ دیکھو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے روحیں ان برکات کو محسوس کرتی ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہونے سے ان کو ملی ہیں، مگر وہ لوگ جو امام حسین کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے چال چلن کو اختیار نہیں کرتے اور ان کی اتباع نہیں کرتے، وہ یاد رکھیں کہ قیامت کو امام حسین سے الگ بٹھائے جائیں گے اور ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مشیر اعلیٰ نے عرض کیا، ہم تو حضرت امام حسین کو سجدہ نہیں کرتے، البتہ نواسہ رسول سمجھ کر مانتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا،
حضرت امام حسین کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شہید ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اور اسی حد تک ان کو ماننا کسی خرابی کا باعث نہیں ہوا، بلکہ ان کی شان میں بہت بڑا غلو کیا گیا ہے۔ میرے ایک استاد بھی شیعہ تھے جو آپ کے ہاں بھی جایا کرتے تھے، مجھے بہت سا موقع ملا ہے کہ میں اس غلو کا اندازہ کروں جو وہ امام حسین کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ اتنا ہی ہرگز نہیں مانتے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے یا شہید ہوئے، بلکہ وہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک وہ طریق اختیار نہ کیا جاوے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس پر حضرت علی اور حضرت امام حسین نے قدم مارا تھا، کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تعزیہ بنانا اور نواخوانی کرنا کوئی نجات کا ذریعہ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ خواہ کوئی ساری عمر ٹکریں مارتا رہے، سچی پیروی الگ چیز ہے اور محض مبالغہ ایک الگ امر ہے۔ جب تک انسان انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، ان کے ساتھ محبت اور ارادت کا دعویٰ محض ایک خیالی امر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ از عمل ثابت کنا نورے کے در ایمان تو دل چدادی یوسف راہ کنارہ گزیں۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نمونے کو اختیار کریں اور اسی رنگ میں رنگین ہو کر ان کے ساتھ سچی محبت کے اقتضا یہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اگر یہ بات نہیں تو سارے دعوے ہیچ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ایسی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ یہاں بھیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے۔ اس سے اس کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتوں کو لے کر ان کی پوجا کریں، بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کر ان کی تقلید کریں اور ایسے نمونے خود تیار کریں۔ جو تیار کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو توجہ نہیں کرتے ان کو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو لوگ سچی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے قول و فعل کو اپنے لیے ایک نمونہ قرار دے کر اسی کے موافق اپنا چال چلن اور عمل درآمد کر لیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر بھی اسی رنگ کے برکات اور فیوز کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس قسم کے برکات انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، اور جو ان کی اتباع نہیں کرتے وہ نامراد رہتے ہیں۔ یہ نمونہ جب سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں برابر چلا آیا ہے اور ہر زمانے میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بجوز اس آدمی کے جس کو خدا پر بھی ایمان اور یقین نہ ہو۔ آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور راست بازوں کی سچی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اس طبقہ اور قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بکلی دور اور ماجور ہوتے ہیں۔ ان کے ساری اغراض و مقاصد کا منتہا اور انجام دنیا پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس فانی دنیا سے ایک دن قطع تعلق کرنا ہوگا اور مر کر یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے اور پھر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا۔ وہ دنیا اور اس کے دندوں میں کچھ ایسے منمک ہوتے ہیں کہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں۔ یہ بہت ہی بدقسمت گروہ ہوتا ہے اور اکثر اسی میں مبتلا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء اور رسل اور ائمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرانی ہوتی ہے، وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں، اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کامل نمونے پر عمل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں۔ مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے وہ ائمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں، کبھی نہیں۔ وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے۔ ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم ہوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور ایسے ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں
جو شخص اس نمونے کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہے۔ ایسے ہی جو لوگ حضرت علی یا حضرت امام حسین کے درجے کو بہت بڑھاتے ہیں، گویا ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ امام حسین کے متبعین میں نہیں ہیں اور ان سے امام حسین خوش نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ پیروی کے لیے نمونہ ہو کر آتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ بدوں پیروی کچھ بھی نہیں۔ میں ایک دم میں کیا سناؤں، جو خیالات سالہ سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دفعتاً دور نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فی الفور تبدیل کر دے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے پرانے خیالات کو چھوڑنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے۔